آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوست تھے اور ایج میں بھی بالکل سیم تھے۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال چھوٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی اور حق کی دعوت کو فوراً قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبید اللہ بن عثمان تھا اور یہ قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی قبیلہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تعلق تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ ایک اچھے تاجر تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر سے ہی تجارت کرنے لگے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت یہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھے۔ شام میں ایک راہب نے کہا، تم میں سے کوئی ہے جس کا تعلق عرب سے ہو اور جس سے میں بات کروں؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا، میں عرب سے ہوں۔ اس نے پوچھا، کوئی احمد نام کا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ آپ نے کہا، کون احمد؟ وہ بولا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور ہماری کتاب میں بھی موجود ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ تو اس وقت آپ نے جواب نہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام سے زیادہ جانے جاتے تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کوئی بات نئی ہوئی ہے کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعوت دی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے چچا نوفل بن عثمان تھے، وہ ان پر بہت ظلم کرتے تھے، رسی سے باندھ کر ان کو مارتے تھے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو آپ شام میں تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابوبکر اور ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے کپڑے کا تحفہ بھی دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے اور ہجرت کا سوچنے لگے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھائی قرار پائے۔ اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر میں آپ شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی خبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم میں ہی تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شامل کیا۔ اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے کھڑے ہو گئے، ایک تیر آپ کے ہاتھ پر لگا، جس کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرماتے تھے، غزوہ احد کا دن حضرت طلحہ کا دن تھا۔
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے تھے کہ یوم احد طلحہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر کا لقب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا اور اسی وجہ سے آپ نے یہ کنیت رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان صحابہ کرام میں آتا ہے جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور پھر غزوہ خندق ہوئی، اس میں آپ شریک ہوئے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا اور پھر غزوہ خیبر ہوا، اور تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے۔ اور غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اور ان کو لقب دیا کہ طلحہ ایک فیاض آدمی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد روئے، اور آپ اکثر تنہائی میں رویا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے ہر موقع پر صدیق اکبر کا ساتھ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے رائے لینا شروع کر دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی رائے دی اور کہا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کی طبیعت کا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ لوگوں کو عمر سخت اس لیے لگتے ہیں کیونکہ میں نرم ہوں، وہ خود بخود میرے جانے کے بعد نرم ہو جائیں گے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آج ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں منتخب کر دیتا۔ پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیا جائے، اور ان 6 لوگوں میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، اور بعض دفعہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اختلاف رائے رکھتے تھے، اور آخری وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے محمد کو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بیعت کی اور قصاص عثمان کا بھی مطالبہ کیا۔ جنگ جمل میں بھی آپ شریک ہوئے تھے، اور دوران جنگ آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ آخری صف میں چلے گئے اور مروان بن حکم نے آپ کو تیر مارا جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے پاؤں میں تیر لگا تھا، اور آپ کی شہادت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔